نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احکام چینل میں تمام حضرات کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین وقار، آج انگلش کلاس 9th سینٹیکس بورڈ کے حوالے سے جو لیکچرز ہیں وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، چاہے وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدارس کے طلباء ہیں، خاص طور پر کنز المدارس بورڈ یا دیگر جو ہمارے حضرات ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تو میرا جو انداز ہے، جو لیکچر دینے کا انداز ہے، وہ یہ ہے کہ پیراگراف کی تمہید یعنی انٹروڈکشن کے اس پیراگراف کے اندر کیا کیا چیز بیان کی جائے گی، پھر ہر ورڈ کا میننگز اردو میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر وہاں اس پیراگراف سے جو کوسچنز بنتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج ہمارے جو 9th کلاس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس چیپٹر کا جو نام ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب سے پہلے پیراگراف نمبر 1 کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک پیراگراف کی ہم ویڈیوز کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ پیراگراف 1 یعنی پہلے پیراگراف کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے، اور اس پیراگراف 1 کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اس پہلے پیراگراف کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اس وقت مکہ المکرمہ میں جو کفار قریش تھے وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار قریش کو کیا کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا تو اس وقت ان کا ری ایکشن کیا تھا، کیا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو اور پیغام کو اور دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا، یا پھر الٹا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا زیادہ مخالف ہو گئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کا تذکرہ بھی اسی پیراگراف نمبر 1 کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، فرسٹ آف آل ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو ٹرانسلیٹ ہے اور اس کا ورلڈ میننگز ہے، کیونکہ مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس حوالے سے ورلڈ میننگ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں ایک ایک ورڈ کا میننگ اگر بیان کرتا چلوں گا تو ان کے لیے آسانی ہوگی، پھر آخر میں اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کروں گا، ٹرانسلیٹ کروں گا۔ دیکھیے فرسٹ آف آل ہم پڑھتے ہیں the last sermon of the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ۔ دیکھیں لاسٹ آخری کو بولتے ہیں سرمن، لکھ لو اس کو اپنی کاپی کے اندر، سرمن بولتے ہیں خطبے کو، ہولی مقدس بھی بولتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ، اور ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک میں جہاں فل سٹاپ آئے گا وہاں تک میں اس کو ترجمہ کروں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور کا مطلب ہوتے ہیں ہمارے ہولی پروفٹ نبی محمد، لاسٹ آخری پروفٹ، یہ وہی جو آپ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم یعنی کہ نبی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD۔ برن کا مطلب لکھو پیدا ہونا، واز تھے۔ اب پوری کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے کب؟ ان 571 AD، 571 عیسوی میں، ایٹ مکہ سعودی عربیہ کے شہر مکہ المکرمہ میں۔ اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو دیکھیں میرا انداز یہ کہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
ठीक है ना, आप अलैहिस्सलाम 571 ईस्वी में मक्का सऊदी अरबिया में पैदा हुए, ठीक है। लेकिन अभी इसका रिलेशन आगे अगली वाली इबारत के साथ जारी है, वो मैं उसको लास्ट में मिला के करूंगा। इन आर रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली, अच्छा बाज कुतुब के अंदर नोबल है, नोबल और रिस्पेक्टेड ये सेम है, मिलते जुलते हैं, तो दोनों का एक ही होगा। इन आर रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली, ठीक है ना, कुरैश के मुअज्जज खानदान में, कुरैश के मुअज्जज खानदान में। अब मुकम्मल तर्जुमा देखिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में सऊदी अरबिया के शहर मक्का में कुरैश के एक मुअज्जज खानदान में पैदा हुए, कुरैश के एक मुअज्जज खानदान में पैदा हुए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन जाएगा कि क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं कि व्हेन एंड वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज बन, कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कब और कहां पैदा हुए, तो इसका आंसर जो है वो यहीं से बनेगा कि द होली प्रॉफिट और होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन 571 AD मक्का सऊदी अरबिया इन अ रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली। यहां तक आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि उस वक्त कुरैश जो है वो किसकी पूजा करते थे, तो यहां से बताया जा रहा है द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। पहले वर्ड टू वर्ड देखें इसका ट्रांसलेशन, यूज्ड टू वर्शिप, वर्शिप बोलते हैं इबादत करना, पूजा करना, आइडल्स बोलते हैं प्यारे बच्चों बुतों की, ठीक है ना। डिड नॉट बिलीव, बिलीव का मतलब होता है यकीन, वन गॉड, एक अल्लाह। अब पूरे का तर्जुमा क्या होगा, मुकम्मल का तर्जुमा ये होगा कि कुरैश बुतों की पूजा करते थे, कुरैश बुतों की पूजा करते थे और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। कुरैश बुतों की पूजा करते थे और एक खुदा पर, एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे। अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इस इबारत का क्वेश्चन ये बनेगा व्हाट डिड द कुरैश वर्शिप, कुरैश किसकी पूजा करते थे, तो इसका जवाब यहीं से बनेगा द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इन कुरैश को किस तरह दावत दी, क्या कहा, तो फरमाते हैं द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। पहले वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग्स देख लो, आस्क द कुरैश, कुरैश को कहा, नॉट वर्शिप, वर्शिप मतलब इबादत, इबादत ना करो, देयर फॉल्स गॉड, फॉल्स का मतलब होता है झूठे, ठीक है ना, झूठे, गॉड्स का मतलब लिखो यहाँ पे माबूद। तो अब पूरे का तर्जुमा क्या होगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश को उनके झूठे खुदाओं की इबादत करने से मना किया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश को उनके झूठे माबूदों की इबादत करने से रोका, मना किया, ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा इसका सवाल क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन जो है जो पेपरों के अंदर जो है वो आमतौर पर आता है, वो यही आता है कि व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश को क्या कहा, वो यही कि तुम अब बातिल और झूठे खुदाओं की इबादत ना करो, ये आपने कहा उनको। उसके बाद प्यारे बच्चों अगली इबादत जो है बड़ी कमाल की है, बड़ी अच्छी है। फरमाया कि he told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God। पहले मैं इसका लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा कर लेता हूँ। told them आपने उनसे कहा या आपने उनको कहा, ठीक है ना, टेल से निकला है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ठीक है ना, प्रॉफिट का मतलब मैंने बता चुका हूं कि नबी, ठीक है ना। आस्क देम और आपने उनको कहा, एक्सेप्ट का मतलब लिखो कबूल करना, क्या, एक्सेप्ट कबूल करना, और वर्शिप इबादत करना, वन एक, ट्रू सच्चे गॉड अल्लाह। अब पूरी का तर्जुमा क्या होगा, पूरी का तर्जुमा प्यारे बच्चों ये होगा कि आप अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और इन्हें इस्लाम कबूल करने का कहा और वाहिद और सच्चे खुदा की इबादत करने को कहा, वाहिद और सच्चे खुदा की इबादत करने को कहा, ठीक है ना। ये हो गया हमारे इस पैराग्राफ में गोया कि 3 सवाल हो गए। पहला सवाल व्हेन एंड वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न एंड व्हाट फैमिली डिड ही बिलोंग टू, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड द कुरैश वर्शिप, और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड द होली प्रॉफिट आस्क्ड हिम, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से अगली इबारत जो है वो इसका रिएक्शन बता रहे हैं
کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اور یہ دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، تو ان کا ری ایکشن کیا تھا، ان کا آگے سے ریپلائی کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا، تو وہ بتا رہے ہیں آگے. وہ میں نے آپ کو انٹرو کے اندر جو ہے بتا دیا تھا، لیکن آگے جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، موسٹ آف دم، موسٹ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، دم یہ گویا کہ پرونون ہے، ان میں سے اکثریت، کیا ان میں سے اکثریت نے، ریفیوزڈ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا منع کرنا، ٹھیک ہے، ایکسپٹ اسلام. اب پوری کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا. آگے دیکھو، they thought that he was against their gods and their ancestors. پہلے ورڈ میں نے دیکھ لو، تھاٹ سوچتے تھے، خیال کرتے تھے، کون؟ وہ کفار قریش. ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ، ہی یا ہی سے مراد یعنی یہ پرونون ہے، یہ جو لوٹے گی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گی. اگنسٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاف، ٹھیک ہے نا، مخالف، خلاف، اپوزٹ. اور گاڈس خدا، اینسسٹر کا مطلب لکھو آباء و اجداد، کیا؟ آباء و اجداد. اب ترجمہ دیکھو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خداؤں اور اپنے آباء و اجداد کا مخالف خیال کرتے تھے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خداؤں اور اپنے آباء و اجداد کا مخالف خیال کرتے تھے. they opposed this new faith. اچھا، اب لفظی ترجمہ دیکھو، اپوز کا مطلب ہوتا ہے مخالف ہونا، نیو نیا، فیتھ عقیدہ. فرمایا کہ انہوں نے اس نئے دین کی، نئے عقیدے کی مخالفت کی. so much that اتنا مخالفت کی کتنا، that the holy prophet had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 km 200 میلز نارتھ آف مکہ. پہلے لفظی ترجمہ دیکھو، اپوزڈ مخالف ہو جانا، ٹھیک ہے نا. پہلے یہاں سے دیکھو، یہاں تک ہو گیا تھا. اب بلیورز کا مطلب ماننے والے، میگرائٹ ہجرت، یثرب. اچھا، باقی تو آسان ہے، نارتھ بولتے ہیں شمال کو. اب میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کر رہا ہوں. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس نئے دین کی اتنی مخالفت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماننے والوں کو، یعنی کہ مؤمنین سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اس نئے دین کی اتنا مخالفت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو یعنی صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. یثرب کہتے ہیں یہ ایک شہر ہے جو مکہ کے شمال میں 320 کلومیٹر یعنی کہ 20 میل کے فاصلے سے دور ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، نارتھ شمال کو بولتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا پیراگراف ختم ہوا، اور آج کے گویا کہ ٹوٹل اس پیراگراف کے اندر جو کوسچن بنے ہیں وہ کتنے بنے ہیں؟ when and where the holy prophet was born, what family he did to belong, or what did the Quraysh worship, what did the holy prophet ask them. تو اس کے بعد ہے what was the reactions of the Quraysh to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، کہ قریش کا کیا ریئیکشن تھا. تو آج کے ہمارے یہ کوسچنز اور پیراگراف نمبر 1 ختم ہوا. اگلے پیراگراف میں انشاءاللہ ملتے ہیں.